پروین جب ولا میں پہنچی تو آئرہ شیشے کے کمرے گرین ہاؤس میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے چائے کی میز سجی تھی اور وہ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اپنے سامنے رکھے ہوئے پودوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ قدموں کی چاپ پر وہ چونک کی، مڑی اور پروین کو دیکھا۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بے دھیانی سے پوچھا، کیا تم انہیں بچا سکتی ہو؟ میں کوشش کر سکتی ہوں۔ پروین نے کبھی بھی ایسے معاملات میں قطعی وعدہ نہیں کیا تھا۔ آخرکار گھوسٹ آرکڈز بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ذرا سی لاپرواہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ آئرہ نے ایک اور گھونٹ لیا اور دبی دبی سانس کے ساتھ بولی، کیا تم واقعی وہ قصہ سننا چاہتی ہو؟ پروین نے سر ہلا دیا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد آئرہ نے پھر پوچھا، چاہے وہ قصہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے مصیبت ہی کیوں نہ بن جائے؟ پروین نے پھر بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آئرہ کی آنکھوں میں فکر کی جھلک آئی۔ اس نے دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم نے ثالث سے پوچھا ہے؟ کیا وہ بھی یہی چاہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ پروین کچھ بولتی، دروازے سے ثالث کی گہری آواز آئی، ہاں یہی چاہتا ہوں۔ آئرہ کے دل میں ایک دھچکا لگا۔ وہ اپنے بیٹے کو گھورنے لگی۔ وہ چھوٹا سا کمزور سا لڑکا جو 20 سال پہلے تھا، اب 6 فٹ 2 انچ سے بھی زیادہ قد کا مضبوط اور رعبدار شخصیت کا مالک بن چکا تھا۔ آئرہ کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اچانک اس نے پوچھا، کیا تم اب بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ چاہے میری کچھ بھی مجبوری رہی ہو، حقیقت یہی ہے کہ میں تمہاری زندگی کے کئی برسوں میں موجود نہیں رہی۔ ثالث کی جبین سخت ہوئی اور آنکھ کے کونے کا نشان روشنی میں چمکا۔ مختصر خاموشی کے بعد اس نے کہا، بچپن میں نفرت تھی، اب نہیں۔ آئرہ چونک اٹھی۔ ثالث نے رخ موڑا۔ وہ ان باتوں کو جذباتی انداز میں ادا کرنے کا عادی نہیں تھا، جیسے وہ کسی کاروباری فیصلے پر بات کر رہا ہو۔ اسی سرد لہجے میں بولا، بچپن میں سب کے پاس ماں تھی، بس میرے پاس نہیں۔ راجر سے جھگڑا ہوتا تو اس کی ماں اس کے سامنے ڈھال بن جاتی، مگر میرے سامنے کوئی نہیں تھا۔ میرے پاس نہ ماں تھی نہ باپ۔ اس وقت واقعی تمہاری بے رحمی پر غصہ آتا تھا، لیکن اب پرانی باتوں کا کوئی فرق نہیں۔ مجھے معلوم ہے تمہارے اپنے مسائل تھے۔ اس کا لہجہ بے رنگ اور پرسکون تھا، مگر ان الفاظ نے آئرہ اور پروین کے ذہنوں میں ایک واضح تصویر کھینچ دی۔ چھوٹا ثالث جسے بار بار دھکیلا گیا، جس کا باپ خاندان سے نکال دیا گیا، جس کی ماں شہر میں ہی تھی مگر پھر بھی گھر نہ آئی، وہ بچہ جس کے والدین زندہ تھے مگر وہ مہدی خاندان میں یتیم کی طرح پل رہا تھا۔ کتنی ہی راتوں میں شاید وہ اس ولا کے قریب آتا اور کھڑکیوں کی طرف دیکھتا کہ شاید ماں دروازہ کھولے اور اسے گلے لگا لے، مگر وہ کبھی نیچے نہیں آئی۔ یوں ہی وہ بچہ جوان ہو گیا۔ پروین نے خاموشی سے ثالث کا ہاتھ تھام لیا۔ آئرہ کے دل کو مانو شکنجا کس گیا ہو، لیکن یہ درد وہ برسوں سے سہتی آئی تھی، کیونکہ ہر رات وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا دروازے پر ہے۔ جو بات ثالث نہیں جانتا تھا وہ یہ کہ ماں بھی اوپر سے جھانکتی تھی، مگر نیچے آنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ دنیا کا سب سے قریبی رشتہ ہے۔ بچوں کی محبت ماں کے لیے ہمیشہ خالص اور مکمل ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کے لیے دنیا میں صرف ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے، مگر ماؤں کی دنیا میں حساب کتاب، ڈر اور کئی مجبوریوں کی دیواریں بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ آئرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، سر جھکا کر بولی، ثالث میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، اب تمہاری بیوی اور بچے ہیں، اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو شاید تمہاری زندگی سکون سے نہ گزرے، مگر اگر نہ بتاؤں تو میری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ کیا ابھی جو ہمارا حال ہے وہ بہتر نہیں؟ یہی وہ سوچ تھی جس نے آئرہ کو اتنے برس خاموش رکھا تھا، مگر ثالث نے پروین کی طرف دیکھا۔ پروین نے مضبوط نظروں سے اس کا ہاتھ دبایا۔ اسے اس کی بیوی کی ہمت محسوس ہوئی۔ اس نے آئرہ کو دیکھا اور بولا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آئرہ کا جبڑا سخت ہو گیا، پھر ایک آہ بھری اور کہا، ٹھیک ہے تو پھر آؤ جوا کھیلتے ہیں۔ اگر پروین واقعی اس گھوسٹ آرکڈ کو بچا لے تو میں سب کچھ بتا دوں گی۔ آرکڈز کا علاج کرنا آسان نہیں، یہاں تک کہ مشہور آرکڈنٹس بھی کئی بار مشکل میں پڑ چکے تھے۔ اگر پروین یہ کر گئی تو یہ کسی معجزے سے کم نہ ہوگا۔ آئرہ اب بھی دل سے یہ چاہتی تھی کہ اپنی پوتی شمائل کے ساتھ ہنس کھیل سکے، اس لیے اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک نظر آئی۔ یہی ایک جواری کی کیفیت تھی۔
सालिस ने माँ की आंखों में ये चमक देखकर समझ लिया कि वो नर्म हो चुकी है। अगर चाहे तो भी दबाकर सब कुछ कहलवा सकता है, लेकिन वो अपनी माँ से चालाकियां खेलना नहीं चाहता था। इसने परवीन की तरफ देखा। परवीन ने इन सब की नज़रें अपने ऊपर महसूस की। होंठ जरा काटे और इसने आयरा को देखा। आयरा, आप कहानी सोचना शुरू कर दें। ये कहकर इसने एक कागज़ निकाला और आयरा को थमा दिया। ये है नुस्खा। रास्ते में ही परवीन ने वो तस्वीरें और अलामात की तफसील देख ली थी जो आयरा ने उसे भेजी थी। वो खामोशी से दिमाग में नुस्खा तैयार कर चुकी थी। इसके दिए गए नुस्खे में दवाएं बहुत कम मकदार में थी, इसलिए फूलों के लिए किसी बड़े खतरे का बायस नहीं बनती थी। परवीन हमेशा अपने इल्म पर पुरएतमाद रही थी। जब वो कैलिफोर्निया में रहती थी तो लोग आम बीमारियों के इलाज के लिए इसके पास कम ही आते। अपनी महारत बढ़ाने के लिए इसने घर में पौधों और जानवरों पर तजर्बात शुरू कर दिए थे, इसलिए इसे आर्किड्स के बारे में इतना गहरा इल्म था। यकीनन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि फूल इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर परवीन ने बरसों फूलों पर तजर्बात न किए होते तो वो कभी इतने बारीक पैमाने पर दवा की मिकदार काबू में न रख पाती। आयरा ने जब वो पर्ची देखी तो हैरान रह गई। उसने फौरन नुस्खे की तस्वीर खींचकर मैथ्यू को भेज दी। फिर सर उठाकर बोली, परवीन, तुमने तो ये नुस्खा बहुत जल्दी लिख दिया। मैथ्यू से बात किए बगैर ही परवीन ने इलाज तजवीज़ कर दिया। परवीन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैंने पहले भी फूलों की ऐसी बीमारी का इलाज किया है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है। आयरा के होंठ थोड़े कांपे। तभी मैथ्यू का फ़ोन आया। मैडम आयरा, ये नुस्खा जो आपने मुझे भेजा है। आयरा ने परवीन की तरफ देखा और कहा, ये मेरी बहू ने लिखा है, आप आजमा कर देखें। कम अज़ कम मैं यकीन दिला सकती हूँ ये कि नुकसानदेह नहीं होगा। मैथ्यू ने आ भरी। यकीन न करने की बात नहीं, लेकिन आपने ज़रा देर कर दी। क्या मतलब? आयरा चौंकी। क्या मतलब? मैथ्यू बोला, तुरेरा ने अभी मेरा वो गोश्त आर्किड उधार ले लिया है। कहती है वो इलाज के बहाने एक नुमाइश रखना चाहती है ताकि न्यूयॉर्क के आर्किड शायकीन इन्हें देख सकें। असल में तुरेरा ने सिर्फ मैथ्यू को नहीं बल्कि कई बड़े घरों को साथ मिला लिया था। महंगे और नायाब फूल आम लोग कहाँ देख पाते हैं। उसने ये नुमाइश सजाई थी कि सबको दिखा सके कि वो किस कदर फराख दिल और काबिल है। इन सब बातों का मतलब सिर्फ ये था कि आयरा को छोटा और कंजूस दिखाया जाए। आयरा ने तेवरी चढ़ाई। क्या उसने तुम्हारे गोस्ट आर्किड का इलाज कर लिया? मैथ्यू ने कहा, कुछ ऐसा ही लगता है। जब मैंने आपको फ़ोन किया था तब मैं इसका दिया हुआ नुस्खा इस्तेमाल कर चुका था। आधे घंटे में फूल बहुत तरोताज़ा हो गए। आयरा ने अंदर ही अंदर सर्द सांस ली। उसने सोचा भी न था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आहिस्ता से कहा, मुबारक हो। मैथ्यू हंस पड़ा। किस बात की मुबारक? कल इसने नुमाइश रखनी है। न सिर्फ मेरे फूल देने पड़ेंगे बल्कि मुझे खुद भी जाना होगा। ये औरत तो। फिर इसने दबी दबी आवाज़ में कहा, मैडम आयरा, हम तो फूल शौक से पालते हैं, सुकून के लिए, लेकिन वो तो सिर्फ मुकाबले और शोहरत के लिए सब कुछ कर रही है। आयरा ने मौजू बदल दिया। कम से कम फूल तो ठीक हो गए ना, यही काफ़ी है। हाँ, लेकिन मैथ्यू ने एक और आह भरी, आपकी बहू भी बहुत काबिल है। उसके नुस्खे और तुरैरा के नुस्खे में सिर्फ एक दवा का फ़र्क है। लेकिन ये याद रखें, आर्किड्स का इलाज असल में आर्किडम्स का फ़न है। कितने ही हकीमों ने पिछले बरसों में ये काम करने की कोशिश की और हज़ारों फूल ज़ाया हो गए। तुरैरा ने भी पिछले 5 सालों में न जाने कितने नायाब फूल बर्बाद किए, तब जाके आज कुछ कामयाब हुई है। वो अफ़सोस से बोला, कितनी ही नायाब इक़साम इसकी ज़िद की नज़र हो गई। मैथ्यू को तुरैरा के तरीके से सख्त नफ़रत थी। आयरा खामोश हो गई। दिल में सोचा कि अभी तो जुआ शुरू होने से पहले ही हार गई हूँ। उसने परवीन की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। लेकिन अगले लम्हे परवीन ने फ़ोन पकड़ लिया। इसने सीधे सवाल किया, उसने अपने नुस्खे में कौन सी इजाफी दवा डाली थी? मैथ्यू इसकी आवाज़ सुनकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उस दवा का नाम बता दिया। परवीन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फ़ोन बंद होते ही उसने आयरा की तरफ देखा और कहा, कल हम नुमाइश में चलेंगे। जैसे ही
پروین نے یہ کہا۔ مسز عباسی جو ان کے پاس بیٹھی تھی فوراً بول اٹھی، لیکن ہمارے پاس تو دعوت نامہ ہی نہیں ہے۔ پروین اور عائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں بیک وقت بولی، ہمارے پاس بہت جلد آ جائے گا۔ مسز عباسی حیران و پریشان مسز عباسی نے ثالث کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مسٹر مہدی سے کہیں گے کہ 2 ٹکٹ منگوا دے؟ عائرہ نے سکون سے جواب دیا، نہیں، ضرورت نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، ڈاکیا آیا اور بولا، میڈم عائرہ، آپ کے لیے ڈاک ہے۔ عائرہ اور پروین نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پروین کی آنکھوں میں چمک ابھری اور وہ مسز عباسی سے بولی، دیکھا، یہی تو دعوت نامہ ہے نا؟ مسز عباسی جب اس نے لفافہ کھولا تو واقعی وہ آرکڈ نمائش کا دعوت نامہ تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ مس پروین میڈم، آپ دونوں تو کمال کی ہیں۔ عائرہ نے طنزیہ ہنسی لی، وہ نیو یارک آتے ہی نمائش رکھ رہی ہے، وہ یہ سیدھا میرے خلاف چال ہے۔ جب وہ میرا منہ کالا کرنے آئی ہے تو مجھے کیسے نہ بلاتی؟ مسز عباسی نے اپنا ماتھا پکڑا۔ مجھے دیکھیے کہ اتنے برس یہاں رہ کر دنیا داری ہی بھول گئی ہوں، یہ تو عام گھریلو سیاست ہے۔ پروین اور عائرہ دونوں اس کے لفظوں پر ہنس پڑیں۔ عائرہ نے پیار سے پوچھا، یہ سب الفاظ تمہیں کہاں سے آتے ہیں؟ مسز عباسی مسکرا کر بولی، اوہ، آپ جانتی ہیں، فارغ وقت میں ڈرامے دیکھتی رہتی ہوں، وہیں سے سیکھے ہیں۔ عائرہ نے اچانک سخت نظروں سے کہا، مسز عباسی، تم نے چھپ کر ڈرامے دیکھے؟ بڑی چالاک عورت ہو تم، اب تمہاری تنخواہ کٹ جائے گی۔ مسز عباسی نے ڈرنے کا ڈرامہ کیا، میڈم، باقی 9 سے 5 کام کرتے ہیں اور میں تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوں، کیا مجھے ذرا سا ٹی وی دیکھنے کی اجازت بھی نہیں؟ عائرہ مسکرائی، تمہاری تنخواہ 24 گھنٹے کی ہے، شکر کرو میں تمہیں سونے دیتی ہوں۔ مسز عباسی نے احتجاج کیا، آپ تو سراسر سرمایہ دار نکلی۔ عائرہ نے شرارت سے کہا، تو پھر میں 16 گھنٹے کی تنخواہ دوں؟ میڈم، اگر آپ نے اور ظلم کیا تو میں آپ کے پسندیدہ کھانے میں زہر ڈال دوں گی۔ دونوں آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگی۔ کافی عرصے کے بعد عائرہ کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نظر آئی۔ مسز عباسی نے اطمینان اور خوشی سے اسے دیکھا، حقیقت میں تو یہ صرف مذاق تھا، عائرہ نے ان برسوں میں اسے تنخواہ سے کہیں زیادہ دیا تھا۔ مسز عباسی کے دونوں بچے اب شادی شدہ تھے، نیو یارک میں اپنے گھروں کے مالک تھے اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ سب عائرہ کی مہربانی کا نتیجہ تھا۔ 20 سال کی رفاقت کے بعد مسز عباسی عائرہ کے لیے نوکرانی نہیں بلکہ گھر کا حصہ بن چکی تھی۔ ثالث ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سچ کہوں تو برسوں میں اس کی ماں کی اصل صورت اس کی یاد سے دھندلا گئی تھی۔ وہ جب بھی آتا عائرہ کا صرف برف سا ٹھنڈا چہرہ دیکھتا۔ آج اس کی ماں کے زندہ دل انداز نے اسے وہ دن یاد دلا دیے جب وہ بچہ تھا اور ماں اسے گود میں اٹھا کر پیار کرتی تھی، ہنس کر چھیڑتی تھی۔ 20 سال کی دوری کے بعد آج وہ اجنبیت گھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماں کا لفظ آج پھر اس کے دل میں ایک جیتا جاگتا رشتہ بن گیا تھا۔ یہ احساس لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ لے آیا، مگر اس نے نظریں جھکا لیں تاکہ جذبات چھپ جائیں۔ مسز عباسی شرارتی مزاج کی مالک تھیں۔ وہ برسوں سے چاہتی تھی کہ عائرہ اور ثالث میں صلح ہو۔ آج کے خوشگوار ماحول کو دیکھ کر انہوں نے کہا، مسٹر ثالث، آپ کو بچپن میں میرے ہاتھ کی ریولی بہت پسند تھی، کیوں نہ آج رات آپ یہی کھانا کھا لیں؟ ثالث نے لاشعوری طور پر پروین کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں۔ مسز عباسی پرجوش ہو کر فوراً کچن میں چلی گئیں۔ آج تو میں اپنا ہنر دکھاؤں گی، میڈم تو اتنا کم کھاتی ہیں کہ مجھے پکانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس کے جاتے ہی ماحول میں تھوڑی جھجک سی پھیل گئی۔ عائرہ نے پروین اور ثالث کو دیکھا اور کہا، میں مسز عباسی کا ہاتھ بٹاتی ہوں، اس عمر میں وہ اکیلی سست پڑ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صرف پروین اور ثالث رہ گئے تھے۔ وہ دونوں گرین ہاؤس کے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ ثالث نے آرکڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کہتے ہیں آرکڈ پالنے والے بڑے بااخلاق ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ ہمیشہ سچ نہیں۔ اس کا اشارہ تریرا کی طرف تھا۔ پروین ہنس پڑی، دوسروں کا نہیں پتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ میری سگڑ بہن کو آرکڈ کیوں پسند ہے۔ اس نے جان بوجھ کر سگڑ بہن پر زور دیا۔ ثالث وہ بھانپ گیا کہ پروین شرارت پر ہے، دل میں چاہا کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سزا دے۔
پروین نے کہا جاننا چاہتے ہیں کیوں؟ تو مجھے گڈ آنٹ پروین کہہ کر بلائیں پھر بتاؤں گی۔ ثالث نے لبوں پر ہنسی دبائی، اس کے قریب جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، مس پروین کیا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ میں آپ کو آنٹ کہوں؟ پروین فوراً کھانسی کر کے سنجیدہ ہوئی۔ آئرہ، میرا مطلب ہے آنٹ آئرہ نے مجھے تبھی یہی بتایا تھا کہ وہ یہ پھول کیوں پالتی ہیں۔ اصل میں ان کا بیٹا انہیں ایک آرکڈ کا پودا تحفے میں دے گیا تھا۔ اسے ثالث چونک گیا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس نے ماں کو سالگرہ پر ایک آرکڈ دیا تھا۔ آئرہ نے تب کہا تھا کہ اسے آرکڈ پسند ہے اس لیے قبول کیا ہے، تب سے وہ آرکڈ خریدتی چلی گئی۔ ثالث ہمیشہ سمجھتا رہا کہ ماں کو واقعی آرکڈ پسند ہے، آج پتہ چلا وہ تو بیٹے کا تحفہ قبول کرنے کا بہانہ تھا۔ اس نے کچن میں مصروف ماں کو دیکھا۔ مسز عباسی جو بھی چیز منتخب کر رہی تھیں وہ سب اس کی پسندیدہ کھانے کی اشیاء نکل رہی تھیں۔ ثالث نے نظریں جھکا لی۔ حقیقت یہ تھی کہ ماں کبھی اس سے دور نہیں گئی، اس کی محبت ہمیشہ اس کے ارد گرد رہی۔ اسی لمحے دل کے بوجھ میں ہلکی سی نرمی آ گئی، یوں لگا جیسے برسوں کی دوری اور شک ختم ہو گیا ہو۔ اس نے خاموش آہ بھری۔ اسی وقت اس کا فون بجا۔ اس نے اٹھایا تو دوسری طرف سے ثاقب کی آواز آئی، ثالث تم جاننا چاہتے ہو نا کہ تمہاری ماں تم سے کیوں دور رہی؟ آج میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ آواز سنتے ہی ثالث کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ سچ صرف اپنی ماں آئرہ سے ہی سننا چاہتا ہے، لیکن وہ رک گیا۔ آئرہ کبھی اپنی تکالیف خود بیان نہ کرتی، وہ صرف دوسروں کی زبانی ہی اس کی محرومیوں کا حال سن سکتا تھا۔ جیسے وہ یہ کبھی نہ بتاتی کہ اسے آرکڈ کیوں پسند ہے، کیونکہ وہ کبھی اپنے جذبات کھل کر بیان کرنے والی عورت نہیں رہی۔ ثالث نے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بولو۔ نیو یارک کے مضافات کی ایک کوٹھی میں ثاقب اور طریرہ صوفے پر بیٹھے تھے۔ طریرہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ثاقب بولا، تمہیں تو صرف یہ پتا ہے نا کہ میں نے تمہاری ماں کو دھوکہ دے کر طریرہ سے تعلق بنایا، اس لیے تم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ ہماری شادی ٹوٹنے کی ساری وجہ مجھ میں تھی، ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر ثالث کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم غلط ہو۔ ثاقب چونک گیا۔ ثالث نے سرد لہجے میں کہا، تم نہ اچھے شوہر تھے اور نہ ہی اچھے باپ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرد بیوی سے بے وفائی کرے وہ کبھی اچھا باپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ بات ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ بعض مرد بیوی کو دھوکہ دے کر بھی بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، چاہے بیوی کے ساتھ ان کا رشتہ بگڑ جائے، مگر بچوں کے حق میں وہ اپنی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب ثاقب پر صادق نہیں آتا تھا۔ اس نے نہ صرف آئرہ کو دھوکہ دیا بلکہ ثالث کو بھی تنہا چھوڑ دیا، یوں جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے ماں کو بھی دکھ دیا اور بیٹے کو بھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ثاقب نے آہ بھری، ثالث یہ نہیں کہ میں تمہیں چاہتا نہیں تھا یا تمہیں محبت نہیں دی۔ ثالث نے فوراً کاٹ دیا، تمہاری عمر میں محبت اور رومانس کے ڈرامے دہرانے کا وقت گزر چکا ہے۔ ثالث نے مختصر کہا، بس وجہ بتاؤ۔ ثاقب نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، ثالث مانتا ہوں میں نے تمہیں نظر انداز کیا، مگر سمجھو یہ سب تمہاری ماں کی بے وفائی کی وجہ سے ہوا۔ میں مرد تھا، کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق کیسے برداشت کرتا، اسی لیے میں طریرہ کے پاس گیا۔ تم دھوکہ نہ کھاؤ کہ آئرہ دنیا داری سے لاتعلق لگتی ہے، وہ شہرت اور طاقت کی لالچی تھی۔ ثالث کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ لگائی۔ کیا آئرہ نے واقعی بے وفائی کی تھی؟ اس نے کچن میں مصروف اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ثاقب نے لمبی سانس لی اور بولا، اس نے کسی اور کو پسند کیا تھا، میں نے طلاق دی۔ تمہارے دادا تمہیں خاندان میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں اسے کامیابی کے پھل کیوں دیتا؟ اس لیے شرط رکھی کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے۔ تم اس وقت چھوٹے تھے، مجھے ڈر تھا وہ تمہاری طاقت چھین لے گی۔ ثالث یہ سب میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ ثالث کی بھویں سکڑ گئیں۔ بات بظاہر مربوط لگ رہی تھی، مگر حقیقت اگر یہ سچ ہوتا تو آئرہ برسوں گاؤں کی کوٹھی میں تڑپتی کیوں رہتی؟ وہ تو اپنے مبینہ عاشق کے پاس جا سکتی تھی نا؟ ثالث نے سرد ہنسی، تم سمجھتے ہو میں یقین کروں گا؟ ثاقب بوکھلا گیا، میرے پاس ثبوت ہے۔ ثالث نے پوچھا، کیا ثبوت؟ ثاقب نے فخر سے کہا، یہ آرکڈز، اسے کبھی آرکڈ پسند نہیں تھے،
تمہیں یاد ہوگا بچپن میں گھر میں آرکڈس نام کی چیز نہ تھی، لیکن دیکھو کوٹھی میں آ کر اس نے کتنے لگا لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا عاشق آرکڈس پسند کرتا تھا۔ جب میں نے اسے نیو یارک میں قید کر دیا، وہ اس سے نہ مل سکی تو اپنی حسرت اور پھولوں پر نکالنے لگی۔ ثالث کتنی چالاکی سے کہانی گھڑی گئی تھی۔ اگر پروین نے ابھی حقیقت نہ بتائی ہوتی تو شاید ثالث واقعی شک میں آ جاتا۔ اب مگر ثالث نے طنزیہ انداز میں کہا، ایسا ہے؟ ثاقب نے بات بڑھائی، ہاں سب سچ ہے، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا بیٹا، ابھی بھی میں تمہیں باپ کا پیار دے سکتا ہوں۔ ثالث نے فوراً ٹوک دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ؟ ثاقب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل میں اپنی ماں تمہاری دادی سے ملنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو کہہ دو مجھے اندر آنے دیں۔ ثالث نے سرد لہجے میں جواب دیا، خواب دیکھو، مہدی مینر میں قدم رکھنے کی اجازت کبھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ ثاقب چیخا، ثالث تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا۔ تم ماں کو تو آنے دیتے ہو مگر مجھے نہیں۔ کیا وہ برسوں تمہیں میرے خلاف بھڑکاتی رہی ہے؟ آخر میں تمہارا باپ ہوں۔ ٹوں ٹوں، فون بند ہو گیا۔ ثالث نے اس کی ایک نہ سنی، وہ جانتا تھا کہ یہ صرف ماں بیٹے کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ کوٹھی کے اندر ثاقب نے موبائل پھینکا اور بڑبڑایا، یہ نالائق اتنا ضدی کیوں ہے؟ سریرا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، کیا جو کچھ تم نے کہا کیا وہ سچ تھا؟ ثاقب نے ہنکار بھری، آدھا سچ آدھا جھوٹ۔ سریرا نے آنکھیں گھمائی، اگر آئرہ نے اصل حقیقت بتا دی تو تب تو تمہاری ثالث سے دوری اور بڑھ جائے گی۔ ثاقب نے کہا لگایا، وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ سریرا چونک گئی، وہ خود ہنس کر بولا، کیونکہ اگر وہ بتا دے تو سب سے زیادہ مشکل میں اسی کا بیٹا آئے گا، اسی لیے وہ کبھی سچ زبان پر نہیں لائے گی۔ جب آئرہ اور مسز عباسی نے 6 کھانے تیار کر لیے تو تینوں دسترخوان پر بیٹھے۔ آئرہ چاہتی تھی مسز عباسی بھی ساتھ کھائیں، مگر وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ کھانے کے دوران ثالث نے ماں کی طرف غور سے دیکھا۔ اچانک آئرہ کا فون بجا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی، جیسے توقع نہ ہو۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو نمبر اجنبی تھا۔ آئرہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے فوراً کال کاٹ دی، مگر دوسری طرف سے بار بار کال آنے لگی۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، جیسے فون کی گھنٹی جہنم کی گہرائیوں سے بج رہی ہو۔ آئرہ کے اعصاب میں تناؤ تھا، چاہے وہ اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سختی سے بھینچی ہوئی انگلیاں اور پھیلی ہوئی ہتھیلیاں اس کی کیفیت ظاہر کر رہی تھی۔ ثالث کی نظر اس اجنبی نمبر پر گئی اور وہ بولا، آپ کا فون بج رہا ہے۔ آئرہ چونکی، ہاں، شاید کوئی سیلز کال ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً کال کاٹ دی، جیسے دوبارہ کال آنے کا ڈر ہو۔ اس نے موبائل ہی بند کر دیا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کتنی پریشان کن کالز آتی ہیں آج کل، بمشکل ہمیں ایک ساتھ کھانے کا وقت ملا ہے۔ ثالث نے بس سر ہلایا۔ پروین اور ثالث نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر دونوں نے اس جھوٹ کو ظاہر نہ کیا۔ کھانے کے دوران آئرہ نے خوش و خرم ہونے کا تاثر دینے کی کوشش کی، لیکن دونوں جانتے تھے کہ وہ اندر سے مضطرب ہے۔ آخر کار کھانے کے بعد پروین اور ثالث نے رخصت لی۔ رخصت ہوتے وقت پروین نے آئرہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے پوچھا، کل آرکڈ نمائش میں ملاقات ہو گئی؟ آئرہ لمحہ بھر کو ہچکچائی، یہ ہچکچاہٹ انہی کال کی وجہ سے تھی، مگر صرف ایک لمحے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور پرعزم لہجے میں بولی، ہاں۔ یہ لہجہ بتا رہا تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ گاڑی میں پروین اور ثالث ساتھ تھے، جیسے ہی وہ موڑ کاٹ کر آگے بڑھے ثالث نے گاڑی روک دی۔ پروین نے تیزی سے اپنے موبائل پر وہی نمبر ملایا جو بھی آئرہ کے فون پر آیا تھا۔ اسے نمبر یاد کرنے میں وقت نہیں لگا، اس کی فوٹوگرافک میموری تھی۔ اس نے فون ثالث کو تھما دیا۔ ثالث نے بنا ہچکچاہٹ کال ملائی۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے ایک مرد کی آواز آئی، ہیلو۔ ثاقب نے فوری اور دبنگ انداز میں پوچھا، تم کون ہو؟ دوسری طرف لمحہ بھر خاموشی چھائی رہی، پھر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ سنائی دی اور فون بند ہو گیا۔ ثالث یکدم اسے ناقف کی بات یاد آئی کہ آئرہ نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پروین نے فون دیکھتے ہوئے کہا، اس نے کال 15 سیکنڈ سے پہلے ختم کر دی، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر سکتی۔
سالس نے گہری سانس لی۔ چھوڑو، اب اور کھوج نہیں لگاؤں گا۔ پروین نے اس کی طرف دیکھا۔ سالس بولا، میں خود اپنی ماں سے سننا چاہتا ہوں۔ اس طرح کھوج لگاتے رہنے سے صرف غلط فہمیاں بڑھتی ہیں۔ پروین نے مسکرا کر انگوٹھا اٹھایا۔ بالکل صحیح فیصلہ۔ تمہارا اور تمہاری ماں کا رشتہ ہے، شک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی وہ کال آنے کے باوجود اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ سالس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا آئرہ کمزور عورت نہیں ہے۔ اس نے ہی سالس کو مضبوط اور سخت بنایا تھا۔ اگر واقعی کوئی عاشق ہوتا تو وہ کبھی اپنی جوانی ضائع نہ کرتی، بلکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیتی۔ اگلی صبح پروین نے گاڑی لے کر آئرہ کو اٹھایا۔ آئرہ نے اس موقع کے لیے سفید رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ قریباً 50 برس کی عمر ہونے کے باوجود وہ نکھری اور باوقار لگ رہی تھی۔ دور سے دیکھنے پر تو کوئی یہ مان سکتا تھا کہ یہ صرف 20 سال کی ہیں۔ پروین نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں سے دل بنایا۔ آئرہ ہلکی سی مسکرائی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں سیدھا آرکڈ نمائش کے مقام پر پہنچے۔ یہ نمائش نیو یارک کے ایک بڑے ہوٹل میں ہو رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی ان کی نظر مختلف نایاب آرکڈز پر پڑی اور سب سے نمایاں جگہ پر میتھیو کا گھوسٹ آرکڈ رکھا ہوا تھا۔ آئرہ نے دیکھتے ہی حیرت سے کہا، توریرا نے واقعی آرکڈز کو ٹھیک کر دیا ہے، کتنے تر و تازہ لگ رہے ہیں۔ اسی وقت پروین نے آہستہ سے کہا، اس کے نسخے میں مسئلہ ہے۔ آئرہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ پروین نے دبی آواز میں وضاحت کی، اس نے میرے نسخے میں ایک اور جڑی بوٹی شامل کی ہے۔ وہ پودے کو وقتی طور پر توانا اور سرسبز کر دیتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہی پودا مرجھا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے انسان موت سے پہلے اچانک بہت چاقو چوبند ہو جاتا ہے۔ ابھی آدھا گھنٹہ اور گزرے گا، پھر یہ گھوسٹ آرکڈ مرجھا جائے گا۔ آئرہ دنگ رہ گئی۔ یہی تو آرکڈنس کہتا ہے کہ دوائیوں سے کھیلنا خطرناک ہے۔ مگر پروین، تم بھی تو اسی کی نقل کر رہی ہو نا؟ پروین کی بھویں اٹھ گئیں، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کس نے کہا کہ میں آرکڈنس کی نقل کر رہی ہوں؟ آئرہ پھر اچانک سے جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے پروین کی طرف دیکھا۔ کیا پروین ہی اصل میں آرکڈنس ہے؟ اسی لمحے توریرا مسکراتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی اور بلند آواز میں بولی، آئرہ تم بھی آ گئی، کیا تم اپنے آرکڈ ساتھ لائی ہو؟ آئرہ نے فوراً اپنی پیچیدہ کیفیت چھپائی اور سپاٹ انداز میں کہا، نہیں۔ توریرا نے مصنوعی حیرت ظاہر کی، کیا؟ مگر دعوت نامے میں تو صاف لکھا تھا کہ سب کو اپنے پودے ساتھ لانے ہیں تاکہ سب ایک دوسرے کی کلیکشن دیکھ سکیں۔ پھر ہلکی سی آہ بھری اور بولی، آئرہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنے قیمتی پھول دوسروں کو دکھانے سے کتراتی ہو؟ سنا ہے تمہارے پاس نایاب آرکڈز کا خزانہ ہے۔ یہی تو مقصد ہے اس نمائش کا، سب اپنے شوق بانٹیں، نہ کہ چیزیں چھپائیں۔ تم کچھ زیادہ ہی محتاط ہو رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دراصل آئرہ کو کنجوس اور خود غرض ظاہر کر رہی تھی تاکہ اپنی سخاوت نمایاں کر سکے۔ آہستہ آہستہ کئی رئیس خاندان کے لوگ اس کے قریب آ گئے۔ سب کی نظریں آئرہ پر ٹک گئیں۔ آئرہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، مجھ سے زبان کی جنگ لڑنا چاہتی ہے، میں وہ نہیں جو دوسروں کی باتیں سہ جائے۔ توریرا نے آرکڈ نمائش صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ آئرہ کی برتری کو دبا سکے۔ ماضی میں چاہے وہ کسی اور کی زندگی برباد کر کے بیوی کے مقام تک پہنچ چکی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ رئیس طبقے کی عورتیں آج بھی اسے دل سے تسلیم نہیں کرتی تھی۔ وہ اب بھی آئرہ کو زیادہ عزت دیتی تھی۔ اب اگر آئرہ کو ہرانا تھا تو اس کے شوق میں ہرانا ہوگا، یوں وہ سب کے سامنے اپنی دھاک بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آئرہ کیوں خاموش ہو؟ برا لگ رہا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ نیو یارک میں ہر کوئی جانتا ہے تم سب سے زیادہ آرکڈ پسند ہیں۔ یہ نمائش تو تمہیں کرنی چاہیے تھی، مگر چونکہ تم نے کچھ نہیں کیا میں نے موقع لے لیا۔ افسوس، سنا ہے تمہارے پاس بھی گھوسٹ آرکڈز کا ایک گملہ ہے، میں چاہتی تھی سب دیکھ سکیں۔ آئرہ نے حاضرین پر ایک نظر ڈالی اور پرسکون لہجے میں کہا، تمہاری باتیں بہت مضحکہ خیز ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ مجھے آرکڈ پسند ہیں مجھے نمائش بھی کرنی چاہیے؟ تو پھر کیا مسز لان چونکہ ہیروں کی شوقین ہیں انہیں ہیرے کی نمائش رکھنی چاہیے، یا مسز سلیوان جو قدیم تصویریں پسند کرتی ہیں انہیں میوزیم کھولنا چاہیے؟ یہ سب ذاتی شوق ہیں۔ ویسے میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ تمہیں آرکڈز پسند ہوں۔ چند جملوں نے ہی توریرا کو دبا دیا۔
اہل دولت کب اپنی پسند کی ہر چیز سب کے سامنے یوں رکھ دیتے ہیں، یہ تو دولت کا دکھاوا کہلائے گا۔ یوں تریرا کی بنیاد ہی غلط نکلی، وہ سطحی اور سوچی چھوٹی سوچ کی لگنے لگی۔ سب بیگمات نے اسے ناگواری سے دیکھا، وہ تو صرف میتھیو کے گھوسٹ آرکڈ دیکھنے آئی تھی۔ آئرہ کی باتوں نے تریرا کی چال الٹ دی تھی، سب ہنسنے لگے اور بولے یہ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم فالتو نمائش کرنے والے لوگ نہیں، لاپرواہ دکھاوے سے تو صرف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ تریرا کو آرکڈ سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا، پھر بھی اس نے نمائش رکھی۔ آئرہ نے اس کا مقصد ظاہر کر دیا تھا۔ تریرا کے ہاتھ غصے سے پچ گئے، اس نے اتنی مشکل سے یہ بیگمات بلائی تھی تاکہ اپنی عزت بڑھا سکے، مگر آئرہ نے فوراً ہی سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، سچ ہے مجھے آرکڈز کا کوئی خاص شوق نہیں، مگر بت بھولو میں آلٹرنیٹیو میڈیسن پریکٹیشنر ہوں۔ میتھیو نے ہی مجھ سے ان پھولوں کو ٹھیک کرنے کا کہا تھا۔ وہ گھوسٹ آرکڈ اتنے نایاب لگے کہ سوچا سب کو دکھاؤں، تاکہ ساتھ ساتھ ہم سب اپنے تجربات بھی بانٹ سکیں۔ یہ سنتے ہی خواتین فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ آخر ہر شوقین کے پھول کبھی نہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر تریرا جیسی ماہر مدد کرے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کسی نے کہا، مسز مہدی آپ کمال ہیں، اتنے نازک پھول کو آپ نے ٹھیک کر دیا، حیرت انگیز۔ ویسے میرے پھولوں میں بھی کچھ مسئلہ ہے، کیا میں آپ سے مشورہ لے سکتی ہوں؟ تریرا نے نرمی سے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، یہ نمائش دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ باہمی تبادلے کے لیے ہے۔ یوں اس نے لمحہ بھر میں ماحول دوبارہ اپنے حق میں موڑ لیا۔ اسی دوران چند خواتین آئرہ کے پاس آئیں اور بولی، میڈم آئرہ، سچ پوچھئے تو وہ عورت کافی قابل ہے، اس کے علاج کے طریقے آرکڈنس جیسے لگتے ہیں۔ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید وہی آرکڈنس ہو۔ کبھی کبھی تو پھولوں کی خاطر سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اس نے میتھیو کے گھوسٹ آرکڈز کو بھی بچا لیا، واقعی حیران کن ہے۔ میتھیو کے گھوسٹ آرکڈ آدھے مہینے سے مرجھائے جا رہے تھے، کئی ماہرین کے پاس گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی خبر پورے نیو یارک میں پھیل گئی تھی۔ اسی ایک کارنامے سے تریرا کا نام بن گیا۔ آرکڈنس کا ذکر آیا تو آئرہ نے لاشعوری طور پر پروین کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، وہ آرکڈنس نہیں ہو سکتی، آرکڈنس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی سب بیگمات ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، بس خاموشی سے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ رہ گئی۔ تریرا نے بھی سن لیا، اس کی آنکھیں تنگ کی اور بولی، میڈم آئرہ، یہ تو زیادتی ہے۔ میتھیو اصل میں آرکڈنس کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آرکڈنس تو اتنی پراسرار ہے کہ کوئی نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں ہے، سنا ہے وہ ملک میں بھی نہیں۔ ایسے میں نے اگر اس کے طریقے اپنا کر میتھیو کے پھول بچائے تو کیا غلط کیا؟